بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں دفاع سنت سیریز میں، اس کا تعلق ہے جادو اور جادوگر کی سزا کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ وہ اپنے جو معاملات ہیں عورتوں کے ایک دوسرے کے خلاف جو رشتے ہیں، اور اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں اور وہ بھی اس چنگل میں، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، شرعی طور پر جادو کرنے والا اور کروانے والا ان کا حکم کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، اسلام نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، اور کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ اگر کسی کو ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے تو وہ کیا جادو کے ذریعے علاج کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا۔ تو یہ چند سوالات ہوں گے جن کے بارے میں ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شیخ صاحب، پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جادو کی تعریف کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں، اور اس کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ ناظرین کے سامنے چند ایک بیان کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جادو جو ہے ویسے عربی زبان میں، لغت میں کسی خفیہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جادو جو ہے وہ خفیہ طریقے سے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور مسحور پر اثر کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سحر بولا جاتا ہے۔ اور جادو سے مراد منتر، طلاسم اور ادویات ہیں جو انسانی بدن پر اثر انداز ہو کر اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس میں کوئی عضو جو ہے وہ مفلوج ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور بسا اوقات دو آپس میں محبت کرنے والوں کے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ ایک دوسرے سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے کا محبوب بھی بناتے ہیں۔ مختلف قسم کے دعوے اس میں کیے جاتے ہیں۔ جادو کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جنات اور شیاطین کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جس میں طلاسم، منتر وغیرہ اور اس کے اندر گریں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ اور کچھ جادو ایسے ہیں جن میں ادویات کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اس قسم کا جو جادو ہے صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو ہے یہ جادو بہت زیادہ استعمال ہوا تھا شام کے علاقے میں۔ تو یہ جادو دوسری قسم کا ہے۔ تو ایک جادو جس کے اندر جنات اور شیاطین کا استعمال ہوتا ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ طلاسم، منتر وغیرہ اور گریں وغیرہ ہیں۔ اور دوسرا جادو جو ہے اس کے اندر ادویات وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کا جادو ہے، اور ان اقسام کے اعتبار سے ہی ان میں سے ہر ایک کا حکم بھی جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ جو منتر وغیرہ اور گریں وغیرہ جو لگائی جاتی ہیں، اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ تو یہاں جو ہے وہ گروں کا ذکر ہے۔ تو جادو میں یہ طلاسم بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گریں بھی لگائی جاتی ہیں، اور منتر وغیرہ بھی جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جادو کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ یہ بتا دیجئے کہ جادو کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں قرآن کے اندر دو فرشتوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ بھیجا گیا، ہاروت اور ماروت کو، کہ باقاعدہ جادو سکھائیں لوگوں کو جا کے۔ تو اب وہ اگرچہ فتنہ لے کے آئے تھے، آزمائش تھے، اور وہ بتاتے بھی تھے، تو وہ سکھانے کے لیے تو آئے تھے، تو اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ جادو سیکھنا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جادو کا توڑ جادو سے کریں گے، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کریں گے، اور کیا ان کا یہ عمل کرنا، سیکھنا یہ درست ہے؟ دیکھیے، جادو جو ہے وہ بالاتفاق کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی بعض صورتیں جو ہیں وہ کفر ہیں، اور بعض صورتیں جو ہے وہ معصیت اور گناہ کا کام ہے۔ جس جادو کی قسم میں جنات اور شیاطین کا استعمال ہوتا ہے وہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہیں، اور جن کے اندر ادویات وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن جنات اور شیاطین وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ اور حدیث میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات،
کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی ہاروت اور ماروت کو جب جو ہے وہ جادو دے کر بھیجا گیا آزمائش کے لیے، تو اس کے اندر یہ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ نہیں وہ سکھاتے کسی ایک کو بھی جادو مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ اور آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جادو کفر ہے، اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، خصوصاً جب وہ اس میں جنات اور جو ہے وہ شیاطین وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو جادو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شیخ صاحب، بعض لوگ جادو کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم اور گمان ہوتا ہے، تخیلات ہیں، خیالات ہیں، بس وہ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر، سیریلز کے اندر، فلموں کے اندر، تو پھر ان کو ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی یہ جو باتیں ہیں انہوں نے بس بنائی ہوئی ہیں، اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ وضاحت بیان کر دیجئے۔ دیکھیے، جادو جو ہے وہ حقیقت ہے اور جادو کی تاثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور اس کی حقیقت کے بارے میں قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ اب یہاں جادو سکھاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اس کا مطلب لوگ سیکھتے تھے اور اس وجہ سے سیکھتے تھے کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے، سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا اور انہیں جو ہے وہ رعب زدہ کرنے کی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جادو کی حقیقت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کو بہت بڑا جادو قرار دیا ہے کہ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیحین میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، اور یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح ترین احادیث میں سے ہے کہ متفق علیہ، بخاری مسلم کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا اور جادو حقیقت ہے اس کی، لہٰذا اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حقیقت کا انکار کرنے والے کی، کیونکہ جادو کی حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہو سکتا ہے تو کسی دوسرے انسان پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو کے حقیقت ہونے کی جو دلیل ہے قرآن کریم کے اندر یہ بھی موجود ہے، اور وہ ان سے وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے، ان کو نفع نہیں پہنچاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے تو نقصان پہنچاتا ہے ان کو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوہان اور جادوگروں کے پاس جانے سے روکا ہے، اور اس کی وعید بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اتی کاہن و عرافا فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی عراف، کاہن یا جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی جو وہ باتیں کرتا ہے، تو اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا انکار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کسی کاہن یا کسی جادوگر کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو خالی سوال کرنے کی وجہ سے لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اور باقاعدہ اس کو جب کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت، اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں وعید اور اس کے بارے میں جادو جو کرنے والے ہیں ان کی سزا، اور ان کے پاس جا کر سوال کرنے والے، ان سے پوچھنے والے، ان کی سزا کو کیوں بیان کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں اتنی سخت وعید جو ہے وہ وارد کیوں ہوئی ہے، یہ سب دلائل ہیں نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام پر آخری قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، وہ اتارنا جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے علاج کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ جادو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی وہ کسی پر اثر انداز ہوتا ہے، جب اثر انداز ہوتا ہے تو۔ شیخ صاحب، آپ نے جادو کے حکم کے بارے میں بتایا کہ جو جادو سیکھتا ہے اور باقاعدہ وہ اس طرح کے نظریات بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں جادو سیکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں جادو کا علاج کر سکوں، یعنی جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے کروں۔
تو ایک تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا ان کا یہ استدلال کرنا درست ہے؟ دوسرا یہ کہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کیا شریعت نے اس کی سزا بیان کی ہے کسی قسم کی؟ اگر کی ہے تو وہ کب کون اپلائی کرے گا اس کے اوپر، جادوگر کے اوپر، اور کوئی کتنا بڑا جادوگر ہوگا تو اس کو وہ سزا ملے گی؟ دیکھیے جادو جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام ادیان کے اندر ہی حرام ہے، صرف دین اسلام کے اندر نہیں بلکہ تمام ادیان کے اندر جادو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت سے بعد مفسرین، بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو جو ہے وہ تمام ادیان کے اندر ہی حرام اور ناجائز ہے، اور جمہور علماء جو ہیں وہ جادوگر پر حد لگانے کے قائل ہیں۔ جادوگر جو جادو کرتا ہے اور وہ جادو میں معروف ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر یا اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اندر کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کرتا ہے، تو اس پر حد لگائی جائے گی۔ اب حد کیا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جادو کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جادو کے اندر جنات اور شیاطین کا استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ان سے مدد لیتا ہے، یا غیب کا دعویٰ کرتا ہے، ایسی چیزیں جو کہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ اگر تو ایسی چیز ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ، لیکن یہ حد جو ہے وہ اسلامی ریاست کا کام ہے، یہ انفرادی طور پہ کوئی اس حد کو قائم نہیں کرے گا، یہ ریاست کا کام ہے۔ اس پر پھر جو ہے وہ اگر اسلامی قانون ہے تو اس پر جو ہے وہ حد لگائی جائے گی، اور یہ حد جو ہے اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے لگائی جائے گی، چونکہ وہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتا ہے اور غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ غیب اللہ تعالیٰ کی خوبی اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے جادو کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے اور اس کے جادو کی وجہ سے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ حد اس پہ لگائی جائے گی، لیکن اس وقت یہ قصاصاً جو ہے وہ اس پر حد لگائی جائے گی قصاص کے طور پر۔ پہلی صورت میں جو ہے وہ کفر اور شرک کی وجہ سے، اور چونکہ عموماً ویسے جو جادوگر اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو جادو کر کے مطلب وہ نقصان پہنچاتے ہیں، وہ کفر کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ جادو اصل میں ہے ہی کفر۔ اس کے اندر جو کافرانہ کام ہیں، کفریہ کام ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، شاعر اللہ کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی یہاں تک بھی معروف ہے کہ ان کو جنابت کا غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی بھی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جادوگر نماز نہیں پڑھتے، عموماً بے نمازی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتے، چونکہ نماز جس بندے کا اسلام ہی نہیں رہا اس کو نماز پڑھنے کی کیا حاجت و ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کی نماز قبول نہیں۔ ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جنات اور شیاطین کہ جو کافرانہ ہیں، کفریہ کام ہیں، اس کے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کے بعد جا کے وہ مطلب جادوگر اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ جادو کرتا ہے کہ جس سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جادوگر کے قتل کے بارے میں بہت سارے صحابہ کرام کا فتویٰ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ ام المومنین، اور اس طرح جو ہے وہ حضرت جندب وغیرہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی جادوگر کے قتل کا ہی فتویٰ منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے، اپنی شہادت سے 1 سال پہلے باقاعدہ جہاں جہاں مطلب عمرات تھے، آپ نے مختلف علاقوں میں یہ خط لکھا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ حضرت عمر نے باقاعدہ جو ہے یہ خط لکھا تھا مختلف علاقوں میں، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جادوگر، اس کا جرائم جو ہیں وہ ایک جرم نہیں ہے، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر ان کے جرائم کی ہم ایک لسٹ اگر مطلب ہم بنانا چاہیں تو میرے خیال میں بہت لمبی لسٹ بن سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات جیسے ہم نے ذکر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو نعوذ باللہ بعض جو ماہرین ہیں علاج کے وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ اپنے پاؤں میں باندھ کے واش روم میں جاتے ہیں، یعنی جنات اور شیاطین کے کہنے پر اس کی توہین کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرنے کی ان کو اجازت نہیں، نماز کے قریب جانے کی ان کو اجازت نہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں،
اور غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, رشتہ داروں کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں, بیٹی کو ماں سے جدا کر دیتے ہیں, بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں. اور انہی جادوگروں کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں, بہت ساری خواتین جو ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بہت سارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک جرم نہیں ہے, لہٰذا ایک شخص جو ہے معاشرے کے اندر, اگر ہم اس کو یعنی جو لوگ کہتے ہیں جی اس کے بارے میں اگر کوئی مطلب حد ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ لبید ابن الاسم جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جادو کیا تھا, آپ اس کو قتل کرواتے. مطلب اس طرح کے بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں, وہ ان حدیث کو رد کر دیتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, یا عمومی جو علماء کرام اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن و سنت سے استدلال کر کے رائے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لہٰذا جن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے چونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ پڑھے اور پڑھنے سے جو ہے وہ دوسرا بندہ مر جائے یا اس کے جسم کو کوئی نقصان ہو جائے. کہتے ہیں یہ عقلی طور پہ ناممکن ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت میں اس کی کوئی سزا متعین نہیں, اگر ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام لبید ابن الاسم کو جو ہے وہ قتل کرواتے. لیکن اس میں حکمت تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنے کے ڈر سے لبید ابن الاسم کو جو ہے وہ قتل کا حکم نہیں دیا. اور بعض علماء نے کہا کہ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کروا دیا تھا, واللہ عالم. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فتنے کے ڈر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کروایا تھا. جبکہ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک عورت جادو کرتی تھی ان کو قتل کروایا ہے, اور صحابہ کرام نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض, حالانکہ ایسا ہے نہیں, اگر بالفرض شریعت میں اس کی کوئی سزا نہ ہو تو معاشرہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے, یا اخلاقی طور پہ تو یہ حق بنتا ہے ریاست کا کہ وہ اس فتنے کو جو ہے وہ روکے اور اس پر کنٹرول کرے. یعنی ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ بے شمار جانیں جا رہی ہیں, بے شمار گھر جو ہے ویران ہو رہے ہیں, بے شمار بچے یتیم ہو رہے ہیں, بے شمار خواتین بیوہ ہو رہی ہیں. تو ایسے شخص کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا چاہیے, اور ایسے شخص کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور بندہ یہ جرت نہ کرے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ کوئی قانون موجود نہیں ہے. ایسے لوگوں کو باقاعدہ سزائیں اگر دی جائیں, قانون ہو, تو ہمیں یہ ہر روڈ پر بیٹھا جادوگر نظر نہ آئے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ شہروں میں چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ کو ہر دوسرے محلے کے اندر جادوگر نظر آئے گا. اور گویا کہ لوگوں نے ایک یہ پیشہ بنا لیا ہے, ایک کاروبار اس کو بنا لیا ہے کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جس کو کہتے ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں. ان کو کیا, ان کو تو پیسہ چاہیے, ان کو تو جو ہے اس کے بدلے میں معاوضہ چاہیے. جس کو مرضی آپ کروا لیں جادو. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے, یہ کوئی اہل علم ہے, یہ کوئی عالم ہے, تو میں اس کو اگر جادو کروں گا تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں, بس اس کو پیسوں سے سروکار ہے, اس کو جادو جس کو کیا جا رہا ہے اس سے نہیں ہے. تو لہٰذا ریاست کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنائے اور کوئی ایسا جو ہے وہ قاعدہ اور ضابطہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ اس دروازے کو بند کیا جائے اور یہ جو ایک بڑھتی ہوئی شر ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور یہ اخلاقی بھی حق بنتا ہے, اور یہ قانونی حق بھی بنتا ہے, اور یہ شرعی اور دینی حق بھی ہے. جب صحابہ کرام نے جادوگروں کو قتل کروایا ہے اور کیا ہے تو یہ اصول اور قانون ہونا چاہیے. اور علماء میں سے بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت قتل کی ہے کہ جادوگروں کو قتل کیا جائے, تو پھر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے, ریاست کو کرنا چاہیے, انفرادی طور پہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے. شیخ صاحب, کیا سعودی عرب کے اندر یہ قانون موجود ہے؟ بالکل موجود ہے. سعودی عرب کے اندر جادوگر کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے, لیکن تحقیقات کے بعد اس کی باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے, اور علماء وہ تحقیق کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ تم جادو کیسا کرتے ہو, پھر اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا جادو جو ہے کیا وہ حد کے لیے حد کی حد تک پہنچتا ہے کہ نہیں, یعنی کیا اس پر حد لگے گی یا نہیں لگے گی, کس کیفیت کا جادو ہے, کس نوعیت کا جادو ہے. اگر تو وہ کفریہ یا شرکیہ وغیرہ یا اس طرح کا ہو تو پھر اس پر حد لگائی جاتی ہے باقاعدہ. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے, آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے. آمین انشاءاللہ. حیاک اللہ. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے جادوگر اور جادوگر کی سزا جو ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کیں.
اگر اس حوالے سے آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.